السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحكم إلا لله إلى آخر الآية. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبرياء ردائي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، الفت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، احترام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن عظیم کی 2 آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور ساتھ ہی ایک حدیث کی تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح اور سچی بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سبوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین جماعت، اللہ رب العزت اس ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں.
ہر چیز پر اسی کا حکم چلا کرتا ہے، ہر چیز اسی کے حکم کے تابع ہے، ہر چیز پر اس کی حکمرانی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے لیے ہی یہ ساری کی ساری کبریائی اور ساری کی ساری بڑائی اور بلندی سجتی ہے، اور وہی اس کے لائق ہے کہ ہر چیز اسی کے تابع ہو، اسی کے حکم پر چلا کرے۔ اسی لیے حدیث قدسی میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبریاء ردائی۔ یہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ بڑائی اور بلندی میری چادر ہے، اور یہ بڑائی اور بلندی یہ اللہ ہی کو سجتی ہے، اللہ ہی کے لیے روا ہے۔ اور جتنے بھی اللہ تعالی تک لوگ پہنچے ہیں اور اللہ کی معرفت حاصل ہوئی ہے کسی کو، یا اللہ کے کوئی مقرب ہوئے ہیں، تو وہ اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کی ہے۔ عاجزی اور تواضع اپنے اندر لے آئے اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں اپنی معرفت، اپنا پہچان انہیں نصیب کر دیا۔ اور جو بھی اللہ کے مقرب ہوئے ہیں بغیر عاجزی کے، بغیر انکساری کے اللہ کے مقرب نہیں ہوئے۔ ہر ایک کو عاجزی کے دروازے سے ہی اللہ کا مقرب بننا نصیب ہوا ہے۔ کوئی کہے کہ میں عاجزی نہیں اپناتا، میں تو بہت بڑا ہوں، اور وہ اللہ کا مقرب بندہ بننا چاہے، وہ بغیر عاجزی اپنائے نہیں بن سکتا۔ آج کے دور میں جو سب سے زیادہ ہمارے اندر کمی ہے، وہ کمی یہ ہے کہ ہم اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتے، ہم اللہ کی معرفت نہیں حاصل کرتے، اللہ کے حکم کو ہم صحیح طور پر نہیں سمجھتے، اور اللہ کے حکم کو صحیح عزت اور احترام نہیں دیتے، بلکہ اللہ کے حکم کو ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے توڑ دیتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں غور کیا کہ حکم خدا ہے، کہ اللہ کا جو بھی حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا مجھے اللہ کے اس حکم کو توڑنے سے ہمیشہ بچنا ہے۔ آج کے دور میں جو فساد اور بگاڑ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو بہت زیادہ توڑتے ہیں، ہم حکم خدا، اللہ کے حکم کو حکم سمجھتے نہیں ہیں جس طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان جو ہے شریعت کے اندر اپنی منمانی ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، شریعت کے اندر اپنی منمانی ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے منشے کو تلاش کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ خدا کا منشا کیا ہے اس حکم میں، یہ ان کو نہیں دکھتا، بلکہ اللہ کے حکم میں، اللہ کی شریعت میں اپنا منشا تلاش کرتے ہیں، اور اگر وہ حکم اس کے منشا کے خلاف ہو، اس کے نفس کے خلاف ہو، اس کی خواہشات کے خلاف ہو، تو پھر اس کو ماننے سے گریز کرتا ہے، ماننے سے
احتیاط برتتا ہے اور اس کے اندر غلط غلط تعویلیں کرنے لگتا ہے، غلط تعویل کرنے لگتا ہے اور تعویل کر کے اپنا جان چھڑا لیتا ہے۔ یہ آج کے دور میں سب سے بڑی کمی ہے۔ کسی سے کوئی بات کہو تو فوراً ان کی زبان سے نکلتا ہے کہ ایسا شریعت میں کیوں ہے، کیوں ہے؟ یہ جو کیوں ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ارے بھائی، جب آپ نے اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، اب آپ نے گویا کہ اللہ سے عہد کر لیا، یہ عہد کیا قبلت جمیع احکامہ، کہ میں نے اب اللہ کے حکم کو میں نے قبول کر لیا ہے۔ اللہ کے حکم اور اللہ کی شریعت کو جب میں نے قبول کر لیا ہے، جب تو نے کہہ دیا، اب اللہ کے کسی حکم میں تجھے اعتراض کرنا اور سوال کرنا جائز ہی نہیں۔ اللہ کے کسی حکم میں اب تجھے کسی حکم میں نکتہ چینی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کیوں یہ حکم دیا، کیونکہ تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور کلمہ پڑھ کر اللہ سے عہد کر لیا ہے۔ قبلت جمیع احکامہ، تو نے کہہ دیا کہ اب میں نے اللہ کے ہر حکم کو مان لیا۔ اب جب حکم کو تو نے مان لیا ہے، اب تیرا کام کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا۔ لیکن آج کوئی مسئلہ بتاؤ، اس کے اندر حکمت تلاش کرتا ہے مسلمان کہ اس کے اندر حکمت کیا ہے، ریزن کیا ہے، کیوں یہ حکم دیا۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اللہ کے حکم کو اللہ کا حکم سمجھنا ہے اور اللہ کے کسی حکم کو توڑنے سے پہلے 70 مرتبہ اسے سوچنا ہے کہ میں اللہ کے حکم کو توڑوں۔ کسی حکم کو توڑنے سے پہلے اللہ کے 70 مرتبہ سوچے کہ میں کس حکم کو توڑنے جا رہا ہوں، کس اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے جا رہا ہوں، پہلے وہ سوچ لے 70 مرتبہ، تب آگے قدم بڑھا۔ لیکن آج اس کی کمی ہے، بغیر سوچے سمجھے اور آج اللہ کے حکموں کو ہم توڑتے ہیں، یا اللہ کے ساتھ ہم بغاوت کرتے ہیں۔ حضرات علماء کرام نے اس سلسلے میں ایک بہت اہم بات کہی ہے، آپ اپنے دل و دماغ میں اس کو نوٹ کر لیں۔ حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان یا کوئی انسان اللہ کے کسی حکم کو توڑتا ہے، حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ کو ایسا جلال آتا ہے، ایسا غصہ آتا ہے، جس طریقے سے شیر اپنے شکار کو دیکھ کر جلال میں آتا ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی شیر کو، جب شیر کو کوئی شکار نظر آ جائے کتنا پھلانگ مارتا ہے، کیسا غراتا ہے، کیسا جلال میں آ کر اس پر پنجہ مارتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ رب العزت کو اپنے کسی حکم کے توڑنے پر شیر سے بھی زیادہ جلال آتا ہے، غصہ آتا ہے۔ تو اب بتائیں کہ آپ اور میں اللہ کے کتنے حکموں کو ہم توڑ رہے ہیں اور اللہ کے غضب کو ہم دعوت دے رہے ہیں۔ 24 گھنٹے میں ہم سوچیں کتنے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور کتنی مجلسوں میں ہم اللہ کی آیتوں کے بارے میں حکمتیں تلاش کرتے ہیں، اپنا منشا تلاش کرتے ہیں کہ کسی طرح ان آیتوں میں ہمارا منشا اور ہمارا مقصد نکل آئے تاکہ ہم یہ کام کرنے لگیں۔ آج آپ اور میں ان چیزوں میں بہت زیادہ ملوث ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو اللہ کا حکم سمجھیں اور کسی بھی حکم کو توڑنے سے پہلے 70 مرتبہ سوچیں، تو پھر امید ہے کہ ہم اللہ کے کسی حکم کو نہیں توڑیں۔ بہت
عجیب آج حالات ہیں. آج امت مسلمہ پر کیسے حالات ہیں. ان حالات میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ کیا ہم جو 10 سال پہلے زندگی گزارتے آ رہے ہیں اسی طرح زندگی گزاریں گے، یا ہم اپنی زندگی میں کچھ چینجنگ لائیں گے؟ ہمیں یہ عہد کرنا، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم 5 سال پہلے 10 سال پہلے جو زندگی گزار رہے ہیں اور اب بھی گزار رہے ہیں، تو کیا ایسے حالات آنے پر ہم اپنی زندگی میں کچھ چینجنگ لائیں گے یا نہیں، کچھ تبدیلی لائیں گے یا نہیں؟ اس کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا. حالات تو ایسے نہیں آتے نا. حالات آتے ہیں مسلمانوں کی آزمائش کے لیے، مسلمانوں کہ ایمان کا امتحان لینے کے لیے اللہ رب العزت حالات لے کر آتے ہیں. ان حالات سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے. ان حالات سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے، ہمیں عبرت لینے کی ضرورت ہے، اور ان حالات سے ہمیں اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. آپ حالات دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. فلسطین پر، غزہ کے مسلمانوں پر کیسی بربریت اسرائیل کر رہا ہے. نہتے اور کمزور اور مظلوم مسلمانوں پر کس طرح سے درندگی کا وہ برتاؤ کیا ہوا ہے. درندگی پر اتر آیا ہے. بھیڑیوں کی شکل میں، انسانی شکل میں وہ بھیڑیے ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے کہ درندگی کی صفت کو ختم کرو، بھیڑیے کی صفت کو ختم کرو. تو باتوں کو مسترد کر دے رہا ہے. یعنی وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ مجھے بھیڑیا ہی رہنا ہے، مجھے درندگی ہی کی صفت اپنے اندر رکھنا ہے. مسلم ممالک ان سے بات کر رہے ہیں تو باتوں کو مسترد کرنا اور جنگ بندی کرنے کا نام ہی نہیں لے رہا. حاضرین گرامی، کیسے اندوہناک حالات ہے امت مسلمہ پر، اور بالخصوص فلسطین اور غزہ کے مسلمان. آج پورا کا پورا غزہ بچوں کا قبرستان بن چکا ہے. اور جو زندہ ہیں غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر، وہ زندہ ہو کر جہنم کی قید میں ہیں. آج ساری کی ساری سہولتیں بند ہیں. ٹیلی فون ہو، انٹرنیٹ ہو، پانی کا، دوائیوں کا، کھانے پینے کے سارے اسباب وہاں پر ان درندوں نے بند کر دیے. اور سب سے زیادہ ٹارگٹ بچوں کو بنا رہا ہے، خواتین کو بنا رہا ہے، جو کہ جنگ کے قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے اور بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی. لیکن لوگ سپورٹ ان کے کر رہے ہیں. کچھ ہی مسلم ممالک ہیں جو اب جو ہے تھوڑی سی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے جناب طیب اردگان ہے، ملک یمن ہے، ایران ہے. یہ اب تھوڑے تھوڑے ان سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو اور جرأت اور بہادری عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کو ہمت اور حوصلے نصیب فرمائے کہ ان ظالموں کی گردنوں کو پکڑیں اور صفحہ ہستی سے ان کو مٹا ڈالیں. ایک تو خود غاصب ہیں، ملک پر غصب کر کے بیٹھے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ الزام یہ دیتے ہیں کہ فلسطینیوں نے، حماس نے اقدامی قدم اٹھائے.
جبکہ یہ اقدامی نہیں ہے، دفاعی اقدام ہے ان کا۔ جو حماس نے اسرائیل پر 7 اکتوبر کو حملہ کیا ہے، یہ حملہ اقدامی نہیں ہے، دفاعی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ اقدامی سمجھ کر حماس کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، عسکریت پسند کہہ رہے ہیں، جبکہ ان کا یہ حملہ اقدامی نہیں ہے، دفاعی ہے۔ دفاعی کا مطلب یہ ہے کہ یہ غزہ کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان سال ہر سال سے اسرائیلی درندوں کی شکار ہیں۔ آج سے تھوڑے اسرائیل ان پر حملہ کر رہا ہے، سال ہر سال سے فلسطین اور غزہ کے مسلمان ان کی درندگی کا شکار بنے ہوئے ہیں۔ اب اللہ نے ان کو طاقت دی تو اب اس سے نکلنے کی جو انہوں نے کوشش کی تو دفاعی طور پر انہوں نے حملہ کیا۔ تو اگر آپ کے گھر میں یا میرے گھر میں کوئی آ کر بیٹھ جائے اور غصب کر کے بیٹھ جائے تو آپ اور میں کیا کوشش کریں گے؟ کوشش یہی ہوگی کہ کسی نہ کسی وقت ہم انہیں نکالیں۔ تو یہ نکالنا کیا ہے، اقدامی ہے یا دفاعی ہے؟ آپ تو دفاعی کر رہے ہیں، تو یہ حملہ دفاعی ہے، اقدامی نہیں ہے۔ آج کے ان ملکوں کو جو ان کی حمایت میں کھڑے ہیں ان کو سمجھنے کی غلطی ہو، کہہ رہے ہیں کہ یہ اقدامی ہے، جبکہ صحیح انصاف یہ ہے کہ یہ دفاعی ہے اور ان کو یہ حق حاصل ہے۔ حاضرین گرامی، کیا بربریت کا شکار اسرائیل کر رہا ہے اور کیا ظلم ڈھا رہا ہے۔ اب تک جو رپورٹیں آئی ہیں، کہتے ہیں کہ 18,000 بم غزہ کے مسلمانوں پر گرا چکے، 18,000 بم۔ اور مورخین نے لکھا کہ جو عالمی جنگ جو دوسری ہوئی تھی، جو ہیرو شیما جو جاپان پر حملہ کیا تھا، کہتے ہیں کہ ان کا اس وقت جو اسرائیل کا حملہ ہے، بمباری ہے، 18,000 بم گرائے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جاپان پر جو ہیروشیما پر بم گرائے تھے وہ 1500 سے زیادہ، آج یہ 1500 سے زیادہ گنا اسرائیل غزہ کے مسلمانوں پر بم گرا چکے۔ اور یہیں پر نہیں، فلسطین اور غزہ کے 22 لاکھ عمارتوں کو نقصان پہنچا، اور کتنے کی عمارتیں تو بالکل منہدم ہیں، بالکل ختم ہیں۔ اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ صرف ہر 10 منٹ پر ایک نہ ایک بچہ کو اسرائیل شہید کر، ہر 10 منٹ پر۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں کتنے ہزاروں بچوں کو یہ لوگ لقمہ اجل بنا رہے ہیں اور شہید کر رہے ہیں۔ تو حاضرین گرامی، ایسے حالات ہیں، ان حالات سے امت مسلمہ دوچار ہے، ان حالات سے امت مسلمہ گزر رہی ہے۔ اب امت مسلمہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے، اللہ والے، اللہ کے برگزیدہ بندے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے امت مسلمہ، اب بھی ہوش میں آ جاؤ، اب بھی اپنی بدعمالیوں کو چھوڑو، گناہ گاری کی زندگی کو چھوڑو، بد اخلاقیاں چھوڑو، ایمانداری کی زندگی گزارو، پرہیزگاری کی زندگی گزارو، بدعمالیاں چھوڑ کر اعمال والی زندگی گزارو، اللہ کو محبوب جو کام ہے ان کاموں کو کرو، حالات تبھی بدلے۔ حاضرین گرامی، ہم اللہ کے ہر حکم کے محتاج ہیں، اور ہر حکم کو اللہ کا حکم سمجھ کر ہمیں عمل کرنا ہے، اور کسی بھی حکم کو توڑنے سے پہلے کئی دفعہ ہمیں سوچنا ہے۔
اگر آپ اور میں یہ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد ضرور آئے. اسی لیے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو اللہ ہی کا ہے. اللہ کے حکم کو حکم سمجھے ہیں اور اس کی خلاف ورزی کرنے سے ہم بچیں. اور جب ایسے حالات آئے تو دوسری آیت میں نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ، کہ جب اے ایمان والو تمہارا مقابلہ کسی دشمن سے ہو تو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، یعنی مضبوطی کے ساتھ جمے رہو. فاثبتوا واذکروا اللہ، اور اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کرو. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، امید ہے کہ تم ہی کامیاب ہوں گے. اور پھر آگے فرمایا اللہ رب العزت نے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں مت جھگڑو، مت لڑو. فَتَفْشَلُوا، اگر تم آپس میں لڑتے رہو گے، جھگڑتے رہو گے، اختلاف پیدا کرتے رہو گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ تمہارے اندر کمزوری آ جائے گی. تمہارے اندر کمزوری آ جائے گی. پھر جب کمزوری آ جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. پھر تمہارے پیر جنگ کے میدان میں قدم نہیں چلیں گے، تمہارے پیر نہیں چلیں گے، تمہاری ہوا اس لیے کہ نکل چکی ہے. تو اللہ رب العزت مسلمانوں سے براہ راست کہتے ہیں کہ مسلمانوں، مضبوطی سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو تھامے رہو، جھگڑو مت. اگر جھگڑو گے تو پھر تم کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اور صبر کے ساتھ جمے رہو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو آپ کو اور ہمیں کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ان حالات سے سبق لینا ہے، ان حالات کو دیکھ کر اپنی زندگیوں میں چینجنگ لانا ہے، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانا ہے. بدعمالیاں کر رہے تھے، بدعمالیوں کو چھوڑنا ہے. بد کرداری کی زندگی گزار رہے تھے، بد کرداری کو چھوڑ کر صحیح کردار اپنے اندر پیدا کرنا ہے. گناہ گاری کی زندگی گزار رہے تھے، گناہ گاری کی زندگی کو چھوڑ کر پرہیزگاری کی زندگی گزارنا ہے، اور اس کے لیے عہد کرنا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہنا ہے. اور یہ حالات جو آئے ہیں اس پر صبر کرنا ہے، اس لیے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت ہے. تو آپ اور میں ایسے وقت میں یہ کریں کہ اللہ کو کثرت سے یاد کریں، اللہ کی طرف رجوع ہو جائے اور اللہ کی طرف لو لگا لیں. اگر ہم اللہ کی طرف لو لگا لیں گے تو پھر اللہ رب العزت کی مدد ہمارے ساتھ ضرور شامل حال ہوگی. اس لیے کہ اللہ رب العزت ایسے حالات لا کر امتحان لیتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی لاتے ہیں یا نہیں، صبر کرتے ہیں یا نہیں، یہ میری طرف رجوع ہوتے ہیں کہ نہیں، میری طرف آتے ہیں کہ نہیں، میرے ہر حکم پر آمین یا لبیک کہتے ہیں یا نہیں. یہ اللہ رب العزت ایسے حالات لا کر آزمانا چاہتے ہیں. تو حاضرین گرامی، ہم اللہ کے ہر حکم کو اللہ کا حکم سمجھیں
اور کسی بھی حکم کو توڑنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ اس کے لیے میں بہت چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ کے حکم کی عظمت ہم اپنے دل میں بٹھائیں۔ آپ نے محمود غزنوی کا نام سنا ہے۔ محمود غزنوی کا ایک جو خادم تھا، ایاس نامی خادم، یہ ایک دیہاتی تھا، دیہات کا رہنے والا تھا، لیکن اس نے بادشاہ کی ہم نشینی اختیار کی۔ بادشاہ کی دربار میں آیا تو بادشاہ کی دربار میں آ کر بڑا خدمت گزار بنا، اور ایسی خدمت اس نے بادشاہ کی کہ بادشاہ کا چہیتا بن گیا۔ اب جب کسی بادشاہ کے چہیتے کوئی ہو جائے تو پھر اس کے جو مصاحبین ہوتے ہیں، اس کے جو دوست ہوتے ہیں، آٹومیٹک کیا ہوتا ہے، حسد اور جلن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دوسرے لوگوں کے اندر حسد اور جلن ہوا کہ ہمارے اتنے ساتھی ہیں، ان میں سے اسی کو بادشاہ نے کیوں اپنا چہیتا بنا لیا، حسد کرنے لگا۔ اب میں ایک بات یہاں پر عرض کر دیتا ہوں، حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ حسد کی آنکھیں نہیں ہوتی، حسد کی آنکھیں نہیں ہوتی، حسد کے کان بڑے بڑے ضرور ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو، جھوٹی جھوٹی باتوں کو پتنگڑ بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ تو ایسا ایک موقع آیا کہ کسی طرح ایاس کی شکایت محمود غزنوی جو ایک نیک بادشاہ مسلمان گزرا ہے ان سے کر دی، اور شکایت کیا کی بادشاہ سے انہوں نے شکایت یہ کی کہ بادشاہ سلامت، اس کے پاس ایک الماری ہے اور اس الماری کو بار بار دن میں کھولتا ہے اور اس کو بار بار دیکھتا اور کسی کو دیکھنے نہیں دیتا، اور اس الماری میں تالا بھی لگا کر ہے، قفل بھی لگا کر چھوڑ ڈالا ہے۔ بادشاہ سلامت، معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے خزانے کی بہت ساری قیمتی چیزیں اس نے اپنے الماری میں رکھ رکھے ہیں۔ تو بادشاہ نے فوراً ایاس کو بلایا اور بلا کر اس سے پوچھا کہ ایاس یہ بتا کہ کیا تیرے پاس الماری ہے؟ ایاس نے بالکل صحیح جواب دیا کہ ہاں بادشاہ سلامت، میرے پاس الماری ہے، یعنی المیرا جسے آج ہم کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بادشاہ نے پوچھا کہ کیا تو اس کے اوپر تالا لگایا ہوا ہے، قفل ڈال کر ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، میں اس میں قفل بھی ڈال کر ہوں۔ پھر اس نے بادشاہ سلامت نے پوچھا کیا تو اسے روزانہ کھول کھول کر دیکھتا بھی ہے؟ تو ایاس نے کہا کہ ہاں بادشاہ سلامت، میں اسے کھول کھول کر دیکھتا بھی۔ تو فوراً بادشاہ سلامت نے اس سے کیلی لی، چابی لی، اور اپنا ایک آدمی بھیج کر جو بھی چیزیں اس کے اندر تھی، ساری کی ساری چیزیں وہ شخص بادشاہ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد وہ 3 چیزیں تھیں جو بادشاہ سلامت نے ایاس کے سامنے بتایا کہ یہ 3 چیزیں تو اس الماری کے اندر رکھ کر ہے۔ اس کے اندر کیا چیزیں تھیں؟ ایک چیز یہ تھی کہ اس کا پرانا جوتا، اور دوسری چیز کہتے ہیں کہ اس کا ایک پرانی تہبند لنگی، اور تیسری چیز کہتے ہیں کہ پرانا ایک کرتا۔ یہ 3 چیزیں اس الماری میں یہ رکھ کر تھا۔ بادشاہ سلامت نے اس سے پوچھا کہ تیرے الماری میں خالی یہی چیزیں تھی؟ اس نے کہا کہ ہاں بادشاہ سلامت، یہی چیزیں الماری میں رکھ کر تھا۔ تو بادشاہ سلامت نے اس سے کہا کہ یہ چیزیں تو کوئی اتنی اہمیت کے حامل نہیں ہے، تو نے اس کو کیوں ایسا رکھا ہے؟ بادشاہ سے ایاس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ چیزیں، یہ 3 چیزیں یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں میرے نزدیک۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کیسے؟ ایاس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جب میں آپ کے دربار میں آیا تھا، آنے سے پہلے میری کوئی اہمیت نہیں تھی، میں دیہات کا آدمی تھا۔ جب میں آپ کے دربار میں آیا تو یہی جوتا پہن کر آپ کے دربار میں آیا، اور یہی لنگی، یہی تہبند میں
پہنا ہوا تھا اور یہی ایک کرتا میں پہن کر آپ کے دربار میں آیا تھا۔ میں یہ تینوں چیزیں الماری کے اندر اس لیے رکھا اور ہمیشہ اسے اس لیے دیکھ بھال کرتا تھا، وہ اس لیے کہ مجھے اپنی اوقات معلوم ہو کہ جب میں آیا تھا تو میری اوقات کیا تھی اور اب میری اوقات کیا ہے۔ بادشاہ سلامت، آپ کی وجہ سے مجھے آج کتنی عزتیں مل رہی ہے، میں ان عزتوں کو بھولنا نہیں چاہتا، اور آپ نے جو احسان کیا اس احسان کا میں ہمیشہ شکر گزار ہوں۔ اس لیے میں ہمیشہ ان تینوں چیزوں کو دیکھ کر اپنے نفس کو کہتا ہوں کہ اے نفس، تو بڑا مت بن، تو اسی لائق تھا پہلے، آج تجھے جو یہ نصیب چیزیں ہیں اسی بادشاہ سلامت کی وجہ سے ہے۔ تو میں نفس کو ہمیشہ ملامت کرتا تھا، اس لیے میں ان تینوں چیزوں کو بہت احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ رکھا ہوا ہوں تاکہ میں اپنی حیثیت کو نہ بھولوں۔ اب حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آج مسلمانوں کو چاہیے، ایک انسان کو چاہیے کہ جب وہ پیدا ہوا تھا اس کی حیثیت کیا تھی، جب وہ پیدا ہوا تھا اس کی حیثیت کیا تھی۔ اس کی حیثیت یہی تھی کہ اسے کھانا نہیں آتا تھا، اسے پاخانہ کرنا نہیں آتا تھا، اس کے بدن میں کپڑے تک نہیں تھے، وہ ننگا پیدا ہوا تھا۔ آج مسلمانوں کو اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں پر ہمیشہ مسلمانوں کو بھی مستحضر رہنا چاہیے، ہمیشہ دل و دماغ میں رہنا چاہیے کہ میں کیا تھا، آج مجھے اللہ نے کس مقام پر، کس اسٹیج پر پہنچایا۔ آج ہم ساری نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، کوئی مشکل آیا ہم اس مشکل کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور دفتر کے دفتر شکایتیں لکھتے رہتے ہیں اللہ کے پاس۔ ہم سے زیادہ بد نصیب اور بدبخت انسان کون ہے جو اللہ کی نعمتوں کو بھول کر زندگی گزارے۔ ضرورت ہے کہ ہم ایسے واقعات سے عبرت لیں اور سبق لیں اور اپنی زندگی میں چینجنگ لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتوں سے کام